اچھا میں قاضی صاحب یہ ایک موضوع ضرور ہے، لیکن میں چاہوں گا اختصار سے، کوئی وقت ہمارے پاس بہت زیادہ نہیں ہے، میں چاہوں گا ذرا ناصر صاحب اس پہ دیکھیے گا. آج میں سن رہا تھا مریم نواز شریف صاحبہ کی پنجاب کے اندر بڑی متحرک حکومت ہے، وہ نظر بھی آتا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ کام صرف کاغذوں میں ہو رہا ہے، بہت سی جگہوں پر ہو رہا ہے. بہت سی آج بھی ایک تقریب تھی جس کے اندر اعلانات کے نہیں، ایکچولی بہت ساری چیزوں کی تقسیم کی گئی، اسٹوڈنٹس کو بہت کچھ دیا گیا. کچھ ایسے فلیگ شپ پروجیکٹس ہیں جن کو اب دنیا ریکگنائز کر رہی ہے. لیکن کیا فائنلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پی ایم ایل این کا جو کام ہے یا جو بھی وہ کوشش کر رہے ہیں وہ اب اس موڈ میں نکل آئے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، ہم اب لوگ کام کو ووٹ دیں گے، اور بیانیہ اور عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی وہ اب فیڈ اوے ہو جائے گی ساتھ ساتھ، اور لوگ انتشار یا دھرنے یا اس کی سیاست کی طرف نہیں جائیں گے، وہ جہاں سروس ڈلیوری ہوگی، کام ہوگا، وہاں جائیں گے. کیا مسلم لیگ نون یا حکومت اس مقام پر پہنچ چکی ہے؟ ریسنٹ فینامنن آپ نے دیکھا نا سر، لوگ آپ کو کہاں پہ ووٹ نہیں دیتے سر. لوگ آپ کو نیریٹو پہ دیتے ہیں، بیانے پہ دیتے ہیں، ٹک ٹاک پہ دیتے ہیں. بس آپ کو ایک چھوٹا سا ایک طریقہ آنا چاہیے. تو میں تو اس بات سے بالکل. اچھا ایک اور لاسٹلی بتاؤں، یہ بات لمبی نہ ہو جائے، چھوٹی سی سوری. میری نا ایک دفعہ یہ آپ کو یاد ہے ضمنی الیکشن ہوئے تھے سر 2022 میں، جب یہ حمزہ شہباز شریف صاحب والے ہوئے تھے، جب 20-22 جو ہے ایم پی تھے ان کے ڈسکوالیفائی ہوئے تھے، تو ان کے ہوئے تھے ضمنی الیکشن ہوئے تھے، آپ کو یاد ہوگا. تو میں بڑا رولا ڈالے رکھتا تھا ایم ایم روڈ کا، کہ ایم ایم روڈ، مظفر گڑھ میاں والی روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں، بری حالت ہے، بلا بلا لمبی کہانی ہے. میں ہمیشہ کہ ہمارے علاقے بڑا پیچھے رہ گئے، لیا، مظفر گڑھ میاں والی، بکھر، سارے جو ہیں. اب یہ رولا میں ٹی وی اپنے شوز میں بھی ڈالتا تھا، کالموں میں بھی. اب ضمنی الیکشن ہو گئے سر. اب ضمنی الیکشن میں اس میں اچھا عمران خان صاحب کی حکومت تھی، عثمان بزدار صاحب کی حکومت تھی، وہ جیت کے بھی آئے تھے وہاں پہ ان علاقوں سے، ٹکے کا کام نہیں ہوا تھا وہاں پہ. اب جب اس کے ریزلٹ آنا شروع ہوئے تو اسی وقت میں لائیو ٹرانسمیشن میں اس پہ بیٹھا ہوا تھا اے آر وائی پہ. میرے ساتھ ارشد شریف میرا یہ مرحوم اور شہید دوست وہ بیٹھے تھے، صابر شاکر تھے، اس کے بعد یہ کاشی عباسی تھے، میرے وسیم، یہ بتاؤ، یہ سارے بیٹھے تھے. ریزلٹ آنا شروع ہوئے، پتہ یہ چلا جناب 18 میں سے 14 کے 15 سیٹیں انہی علاقوں میں سے پی ٹی آئی جیت گئی ہے، جن کے رولے میں ڈالتا تھا کہ کام نہیں کرتے. تو میرے ان دوستوں نے میری اتنی بےزتی کی کہ تو ہر وقت رولا ڈالے رکھتا ہے، تو جھوٹ بولتا ہے، تو کہتے لوگ وہاں پہ مر گئے ہیں، پسماندہ ہیں، بھوکے ہیں، سڑکیں نہیں ہیں، فلان. لوگوں کو تو یہ چیزیں چاہیے نہیں، لوگوں کو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑا کہ خان صاحب نے 3.5 سال ان علاقوں میں کام کیا یا نہیں کیا. ابھی وہ پھر وہاں سے جیت گئے، تو نہ رول ڈالے ہوئے. یہ میری انہوں نے لائیو ٹی وی شو میں بےزتی کی ہوئی، اور میں نے مانا، میں کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو کوئی غرض نہیں ہے، ان علاقوں میں مر رہے ہیں، سڑکوں پہ مر رہے ہیں، پسماندگی کریں، کچھ کریں. انہوں نے کہا نہیں جناب ووٹ تو ہمیں نک دے کوکے پہ ڈالنا، اور انہوں نے ڈالا. تو اس کا کوئی تعلق نہیں ڈیولپمنٹ سے. عمران صاحب ٹھیک ہے، یہ پرفارمنس ڈیولپمنٹ کیا، کیونکہ آج ان کا بڑا زور تھا وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہ یہ بیانیہ یہ ساری عمر نہیں چلتا، لوگ کام کو پہچانتے ہیں اور کام اپنا رستہ خود بنا لیتا ہے، یعنی ترقی اپنا رستہ خود بنا لیتی ہے اور خود ہی لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں. چلیں ابھی نہیں، 3 سال اسی سپیڈ پہ جس سپیڈ پہ پنجاب میں مریم نواز شریف کام کر رہی ہیں، ریکور ہو جائے گی، پی ایم ایل این کر جائے گی جہاں پی ایم ایل این تھی آپ کے نزدیک؟ اچھا دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو آپ کا بنیادی سوال تھا کہ ڈیولپمنٹ کو لوگ پسند کرتے ہیں یا پھر کسی اور چیز کو، ہم بطور قوم جو ہے، ہماری جو فطرت ہے وہ بڑے اس کے جو ازداد ہیں نا وہ بہت زیادہ ہیں. مثال کے طور کے اوپر ہمیں اتھارٹی سے چڑ ہے، اور دوسری طرف جو ہے ہم اتھارٹی کے سامنے کھڑے بھی نہیں ہو پاتے، اور نہ اسی وجہ سے نہ یہاں پر کبھی کوئی اس لیول کی تحریک چلی، نہ کوئی انقلاب آیا. تو یہ پاکستان کی جو قوم کا مزاج ہے وہ یہ ہے کہ پچھلا جو 75 سال کا نظام ہے وہ جس رولنگ ایلیٹ کے ہاتھ میں ہے، پاکستان کی قوم ان سے ذرا چڑ کھاتی ہے. نواز شریف صاحب نے اگر ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا، پاپولر ہو گئے. عمران خان صاحب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے چل رہے تھے، ان کا گراف آپ کے سامنے نیچے گیا. جو ہی انہوں نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کی تو بیسیکلی وہ سسٹم کے خلاف بات کر رہے تھے جن سے لوگوں کو چڑ ہے. تو لوگوں نے ان کو وہ معروف بھی ہوئے، اور رپورٹڈلی کہ ان کے جناب وہ رزلٹ بھی ان کے حق میں تھا، لیکن وہ 47 48 جو بھی فارم ہے ان کے ذریعے یہ ساری چیزیں مینج کی گئی. تو اس میں نکتہ صرف یہ ہے کہ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ شاید اتنا اثر نہیں ڈالتی جتنا سسٹم نے لوگوں کو جو جگڑ بند کر کے رکھا ہوا ہے، اور لوگوں کو جتنی ضد ہو چکی ہے اس سسٹم کے ساتھ. کیونکہ 75 سال سے پاکستان میں نہ رول آف لا ہے، جو طاقتور ہے اس کے گھر کی باندھی ہے قانون. یہ چیزیں ہم روزانہ کی بنیاد کے اوپر آبزرو کرتے ہیں. ابھی یہ اسلام آباد میں 2 بچیاں مار دی گئی ہیں، تو وہ کون تھا بندہ؟
اور اس کا وہ کوئی مطلب وہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی کہ کوئی انصاف ہوا، یہ لوگوں کو ہانٹ کرتی ہیں چیزیں. تو ترقی، یہ مادی ترقی، یہ سڑک بن گئی، یہ فلاں کام ہو گیا، یہ لوگ اپنا رائٹ سمجھتے ہیں. چیزیں اس دن سے ٹھیک ہونی شروع ہوں گی جب لوگوں کو یہ احساس ہوگا کہ رول آف لا پاکستان میں آ رہا ہے. اور رول آف لا کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارا چیف ایگزیکٹو ہے یا جو ہمارا حکمران ہے، اس کے اوپر سب سے پہلے کیا وہ قانون خود پر لاگو کر رہا ہے. اگر لاہور کی سڑکوں کے اوپر مریم نواز صاحبہ کی گاڑی چلتی ہے، پروٹوکول لگتا ہے، اگر کوئی یہاں پر کوئی اور افیشل آتا ہے، ہمارا کوئی سیکیورٹی پرسنل جو ہے کوئی آتا ہے اور اس کے لیے روٹ اس طرح سے لگتا ہے اور لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ کب راستہ کھلے گا تو ہم نکلیں گے، تو یہ ووٹ شوٹ کوئی نہیں پڑتے پھر ان حالات میں. وہ سسٹم جو 75 سال سے پاکستان کی رولنگ ایلیٹ یا جو ایک ایلیٹ کیپچر ہو چکا ہے، جب تک وہ جو جگڑ بند ہے وہ نہیں ٹوٹتی، بالکل تو ٹھیک ہے. چیزیں جو ہیں وہ اس طرح سے نہیں چلیں گی، یا ڈیولپمنٹ کے نام کے اوپر ووٹ پڑ جائیں. بڑا مشکل کام. بڑا مشکل کام. عمران شفقت صاحب، یہ کہا جاتا ہے جی کہ بڑے وہ انڈیپینڈنٹ مائنڈڈ جج تھے اور یہ ان کا شمار ان 6 ججز میں ہوتا ہے جنہوں نے خط بھی لکھا تھا. تو نیچرلی جب آپ بہت انڈیپینڈنٹ مائنڈڈ ہوں اور جو نظام ہے اس کے مطابق نہ چلیں اور یا یو آر ناٹ پلینگ بائی دا سیم رول بک، تو آپ کو پھر مسائل ہوتے ہیں. تو کیا اس دلیل میں کتنا وزن ہے؟ میرا تو خیال ہے کہ دلیل ہی یہی ہے اور شاید وزن ہی اسی دلیل میں ہے جو آپ نے بات کی ہے. ادروائز تو دیکھیں کہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں تھا. جس طرح یہ معروف آدمی ہے اور بطور وکیل بھی اور ان کی اسٹوڈنٹ لائف بھی، جس کو ایک بڑی متحرک شخصیت تھے، ناؤن ایک پرسنالٹی تھے، اور یہ بار میں بات عام تھی. اور ان کے جو اسٹوڈنٹ دور میں بھی ان کے جو دوست ہیں وہ بھی کہتے تھے کہ جی کہ یہ یہاں سے تنگ آ کے اپنی جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز تھی ان کی، یہ پی ایس ایف کے فعال کارکن تھے، تو یہاں پہ جو پرچے وغیرہ ان کے اوپر ہوتے تھے، پولیس کاروائی کرتی تھی، تو اسے تنگ آ کے یہ کراچی گئے تھے کہ تاکہ وہاں سے ذرا کوئی آسانی کے ساتھ معاملہ کر سکیں. تو پاکستان میں دیکھیں جب جج کسی کو تعینات کیا جاتا ہے تو 20 انکوائریاں ہوتی ہیں اور 20 قسم کے ایجنسیاں ہوتی ہیں جو وہ این او سیز جاری کر رہی ہوتی ہیں، انٹرویوز چل رہے ہوتے ہیں. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک یعنی یہ چیز جو ہے وہ آنکھوں سے اوجھل ہو جاتی. یہ پتہ ہوتا ہے پاکستان کا سسٹم کچھ اس طرح کا ہے کہ لوگوں کو اسی طرح کے ہی لوگ چاہیے ہوتے ہیں کہ جب کوئی ضرورت پڑے تو پھر ان کو مطلب کہ حدودوں کے یوتھ سے اگر کوئی باہر نکلنا چاہے بھی تو وہ نہ نکلے. ہم نے ماضی میں بھی اس طرح کے کریکٹر دیکھے ہیں. تو یہ بھی معاملہ اسی طرح کا تھا. مسئلہ یہ ہوا کہ جو میری اطلاع ہے اور میرے جو کچھ دوست ہیں ان کی بھی اطلاع ہے کہ جب ان کے گھر سے وہ تھا نا جی وہ ویڈیو شیڈیو بننے والے کوئی آلات برآمد ہوئے تھے جو ان کا سرکاری گھر تھا، تو اس کے بعد یہ تھوڑا سا بڑا سیریس لیا گیا اس بات کو. اور اس وقت کی جو ڈی جی آئی تھے ندیم انجم صاحب، وہ بھی ان سے رپورٹڈلی ان کی ملاقات ہوئی تھی اور انہوں نے یقین دلایا تھا کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے اور ہم نے ویسے وہ بندے لوکیٹ کر لی ہیں جنہوں نے یہ کیا تھا، اور یہ آپ کی شفٹنگ سے پہلے یہ سارا کچھ وہاں پر انسٹال کیا گیا تھا.